بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 150 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ صفت مشبہ میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر کہاں ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لے کہ صفت مشبہ کی صورتوں کا جو بیان پچھلے درس کے اندر گزرا تھا تفصیل کے ساتھ، اس کا دوسرا حصہ اور مجموعی طور پہ تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا فَلَا ضَمِيرَ فِيهَا فَهِيَ كَالْفِعْلِ وَإِلَّا فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ فَتُؤَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ وَاسْمَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ غَيْرَ الْمُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ الصِّفَةِ فِيمَا ذُكِرَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا فَلَا ضَمِيرَ فِيهَا، اور جب آپ صفت مشبہ کے ذریعے رفع دیں اس کے معمول کو تو صفت مشبہ میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی۔ فَهِيَ كَالْفِعْلِ، اور یہ صفت مشبہ اس صورت میں فعل کی طرح ہوگا۔ وَإِلَّا فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ، ورنہ تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی۔ فَتُؤَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ، تو اس صورت میں مؤنث، تثنیہ اور جمع ضمیر موصوف کے مطابق لائی جائے گی۔ وَاسْمَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ غَيْرَ الْمُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ الصِّفَةِ فِيمَا ذُكِرَ، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس حال میں کہ متعدی نہ ہو مذکورہ تمام امور میں صفت مشبہ کی طرح ہے۔ آج کے درس کے اندر حقیقت میں یہ درس نمبر 149 کا ہی حصہ ہے۔ وہاں ہم نے صفت مشبہ کی مکمل 18 صورتیں تفصیل کے ساتھ پڑھی تھیں، اور پھر ان 18 قسموں کو صاحب قافیہ نے پانچ تقسیموں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کا ذکر احسن، حسن، کبھی اور ممتنع اور مختلف فی کے حوالے سے پانچوں قسمیں ہم نے پڑھی ہیں۔ آج کے درس کے اندر دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ صفت مشبہ میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، اور دوسرا اسم فاعل اور اسم مفعول کے معمول کے حوالے سے ایک اہم ضابطہ یہاں صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ پڑھیں گے۔ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا فَلَا ضَمِيرَ فِيهَا، صاحب قافیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صفت مشبہ کے ذریعے اس کے معمول کو رفع دیں، شرط یہ ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، تو وہاں صفت مشبہ میں موصوف کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر نہیں ہوگی۔ فلا ضمیر فیہا، جیسے الحسن وجہ، حسن وجہ، ضمیر کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں صفت مشبہ میں کوئی ضمیر مانے تو تعدد فاعل یعنی فاعل متعدد کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر صفت مشبہ کا معمول مضاف اور مرفوع ہو تو اس صورت میں اس کے معمول میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہوگی، جیسے حسن وجہہ۔ اس صورت میں صفت مشبہ فعل کی مانند ہوگا، جس طرح فاعل کے اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں فعل کو ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے، خواہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اسی طرح یہاں بھی صفت مشبہ کو واحد لایا جائے گا، خواہ اس کا معمول مرفوع یعنی فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔
اسی کو یوں فرمایا کہ وَإِلَّا فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ فَتُؤَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ۔ اور جب آپ صفت مشبہ کے ذریعے اس کے معمول کو نصب یا جر دیں گے تو وہاں صفت مشبہ میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہوگی، اور معمول اس کا اگر مضاف ہو تو دو ضمیریں ہوں گی، ایک صفت مشبہ میں اور دوسری اس کے معمول میں۔ اگر وہ معمول مضاف نہ ہو تو پھر ایک ضمیر ہوگی، یعنی صرف صفت مشبہ میں ضمیر ہوگی۔ تو اس میں پہلے کی مثال دیکھیے، جیسے زید حسن وجہہ یا زید حسن وجہہ، اور دوسرے کی مثال زید حسن الوجہ یا زید حسن الوجہ۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس صورت میں صفت مشبہ کو فاعل کی ضرورت ہے، اور فاعل یہاں ضمیر ہی ہو سکتی ہے، اور ایسی جگہ میں صفت مشبہ کو اس کے موصوف کے مطابق واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث لایا جائے گا۔ اگر موصوف واحد ہے، صفت مشبہ واحد، زید حسن الوجہ، موصوف مؤنث ہے، صفت مشبہ کو مؤنث لایا جائے گا، ہند حسنۃ الوجہ۔ اگر موصوف تثنیہ جمع ہے تو صفت مشبہ کو تثنیہ جمع لایا جائے گا، الزیدان حسنان وجہا، الزیدون حسنون وجہا۔ موصوف سے مراد یہاں وہ شے ہے جس کے ساتھ صفت مشبہ کے معنی قائم ہو، خواہ وہ موصوف ہو یا مبتدا ہو یا ذوالحال وغیرہ۔ یہاں موصوف سے اصطلاحی موصوف مراد نہیں ہے۔ واسم الفاعل والمفعول غیر المتعدیین مثل صفت فیما ذکر۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ماقبل میں جو 18 شکلیں بیان کی گئی ہیں وہ صفت مشبہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول کسی مفعول کی طرف متعدی نہ ہو، یعنی وہ اسم مفعول جو کسی مفعول کی طرف متعدی نہ ہو۔ کیوں متعدی کیسے نہ ہو؟ اس طور پر کہ وہ اسم فاعل فعل لازم سے بنایا گیا ہو، اور اسم مفعول کسی ایسے فعل سے بنایا گیا ہو جو متعدی بیک مفعول ہو، اور ان میں یہ 18 شکلیں جاری ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہوں اور ان کا معمول مضاف ہو اور مرفوع ہو، جیسے زید القائم ابوہ، زید المضروب غلامہ۔ اور دوسری صورت دیکھیے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول مضاف ہو اور منصوب ہو، جیسے زید القائم اباہ، زید المضروب غلامہ، یا غلامہ منصوب ہے اور ابا یہ منصوب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول میں اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول مضاف مجرور ہو، جیسے زید القائم ابیہ، زید المضروب غلامہ۔ چوتھی صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول معرب باللام مرفوع ہو، جیسے زید القائم الاب، زید المضروب الغلام۔ پانچویں صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول معرب باللام ہو اور منصوب ہو، جیسے زید القائم الاب، زید المضروب الغلام۔ چھٹی صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول معرب باللام ہو پر مجرور ہو، جیسے زید القائم الابی، زید المضروب الغلامی۔ ساتویں صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول مرفوع ہو، اضافت لام سے خالی ہو، جیسے زید القائم ابن، زید المضروب غلام۔ آٹھویں صورت یہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول منصوب ہو، اضافت اور لام سے خالی ہو، جیسے زید القائم ابن،
زید المضروب غلاما۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی معرب باللام ہو اور ان کا معمول مجرور ہو، اضافت اور لام سے خالی ہو، جیسے زید القائم ابن، زید المضروب غلام۔ یہ 9 شکلیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی معرب باللام کی ہے۔ اسی طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام کی بھی 9 شکلیں ہیں۔ نمبر 10، اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول مضاف ہو اور مرفوع ہو، جیسے زید قائم ابوہ، زید مضروب غلامہ۔ پھر 11ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول مضاف بھی ہو منصوب بھی ہو، جیسے زید قائم اباہ، زید مضروب غلامہ۔ 12ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول مضاف مجرور ہو، جیسے زید قائم ابیہ، زید مضروب غلامہ۔ 13ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول معرب باللام مرفوع ہو، جیسے زید قائم الاب، زید مضروب الغلام۔ 14ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول معرب باللام ہو منصوب ہو، جیسے زید قائم الابا، زید مضروب الغلامہ۔ 15ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول معرب باللام ہو مجرور ہو، جیسے زید قائم الابی، زید مضروب الغلام۔ 16ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی ہوں، غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول مرفوع ہو، اضافت و لام سے خالی ہو، جیسے زید قائم اب، زید مضروب غلام۔ اور 17ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی ہوں، غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول منصوب ہو، اضافت اور لام سے خالی ہو، جیسے زید قائم ابن، زید مضروب غلاما۔ 18ویں صورت یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی غیر معرب باللام ہو اور ان کا معمول مجرور ہو، اضافت اور لام سے خالی ہو، جیسے زید قائم ابن، زید مضروب غلام۔ پھر جو صورتیں صفت مشبہ میں ممتنع، مختلف فی، احسن، حسن اور کبیح ہیں وہ یہاں اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں بھی بالترتیب ممتنع، مختلف فی، احسن، حسن اور کبیح ہوگی۔ یہاں دیکھیے غیر متعدیین کی قید لگائی ہے۔ یہ قید اس لیے لگائی ہے اگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول متعدی ہوں تو اس صورت میں ان کے معمول کی طرف اضافت کر کے معمول کو مجرور پڑھنا بھی جائز نہیں اور معمول کو منصوب پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں التباس لازم آئے گا۔ مجرور کی صورت میں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس میں فاعل اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے یا مفعول بھی کی طرف، اور اس میں مفعول اپنے نائب فاعل کی طرف مضاف ہے یا مفعول ثانی کی طرف، اور معمول کو منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ مفعول بھی ہونے کی بنا پہ منصوب ہے یا مشابہ بالمفعول ہونے کی بنا پہ منصوب ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول غیر متعدی کی طرح اس میں منصوب بھی مذکورہ 18 صورتوں کی جاری ہونے میں صفت مشبہ کی طرح ہے، اس کے معمول میں بھی مذکورہ 18 صورتیں جاری ہوں گی۔ یہاں تک آج کا سبق مکمل ہوا۔
صفت مشبہہ کی مکمل بحث ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔